लीडर टीवी के प्रोग्राम कलमकार में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर शायर और थरपारकर में पैदा होने वाले, अमेरिका में बसने वाले जनाब अहमद मुबारक साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें लीडर टीवी के लिए टाइम दिया। और मैं अहमद मुबारक को कई हवालों से, कई दहाइयों से जानता तो हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चले लीडर टीवी को भी ये शरफ बख्शें। बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि मुझे सिर्फ ये पता है आप थरपारकर हैं, तो आप अगर अपने सरिश्त, अपने आबा व अजदा, दादा दादी, नाना नानी जो भी देखे थे, मैंने तो देखे थे, मैंने तो परदादा भी देखा था। वाह वाह वाह। हाँ, तो आपने भी अगर ये नसीब का हिस्सा है आपका, तो वो सारा बताइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब, बहुत दिनों में हमारी मुलाकात हुई, मुझे खुशी है और मैं ममनून हूँ कि आपने अपने स्टूडियोज़ में मुझे दावत दी बात करने के लिए। जहाँ तक तारुफ़ की बात है, थरपारकर का आपने ज़िक्र किया, वहीं पले बढ़े और वही हवा में जो तासीर है सिंध की, वो ये हमारे रगों पै में दौड़ती है। मेरी आर्टरीज़ और वेन में वही है, मैं इससे जुदा नहीं हो सकता। कोई समझे या ना समझे, मगर ये सिंध जो है, वो जो शेख अयाज़ का सिंध है, शाह लतीफ़ का सिंध है, ये हमारा सिंध है। और जो सिंध पे जो भी गुज़रती है वो हमारे दिल पे गुज़रती है। बेशक हम दूर हैं, मगर दूर नहीं है। और हमेशा सिंध के लिए आवाज़ उठाने की, बात करने की, जहाँ भी हमें मौका जहाँ मिलता है वहाँ हम करते हैं। तो थरपारकर का पूरा मुझे अगर बताएं, हाँ। कहाँ थरपारकर में वालिदैन क्या करते कुंडरी में एक जगह थी, वालिद साहब डॉक्टर थे, वालिदा हाउस वाइफ थी, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। हमारे घर में बहुत से रसायल, बहुत सी चीज़ें आती थी। शेख अयाज़ को भी वहीं पे हमने पढ़ा, और शाह लतीफ़, शाह जो रिसालो भी था, तो शाह जो रिसालो जो को है उसमें से हम गुज़रते रहे। मैं इसमें उर्दू में बात करता हूँ, तो उसमें फिर ये थे बहन भाई सब, वो तालीम भी वहीं हुई। भाई फिर हैदराबाद में पढ़े, मैं कराची आ गया, यहाँ CSS भी किया, मगर फिर मैंने चाहा कि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ। अच्छा। एक शायर जिस तरह होता है वैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, शायरी कहाँ से आई? शायरी बचपन से थी। बचपन? हाँ, बचपन से मुराद ये कि मैंने जब होश संभाला तो मिसरा सीधा कर रहा था, लेकिन घर में बड़ी सख्त मुखालफत थी और थप्पड़ भी पड़ा था। अच्छा। कि भूखे मरोगे, तुम शेर क्यों लिखते हो। और पेंट करता था तो पेंट पे भी बहुत सख्त घर में वो मुझे डांटा गया, कहा गया कि ये ऐसा ना करो। क्योंकि अहमद, अभी शायरी का तो मुझे पता है, पेंटर भी आप अच्छे थे। हाँ, मैं पेंटर भी बहुत अच्छा था और अब भी हूँ। जब मौका मिलता है मैं अपने बच्चों के साथ पेंट करता हूँ। अच्छा। बल्कि बच्चे के स्कूल में जाके कंपटीशन होता है पेरेंट्स का, वहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उस पर क्यों नहीं करते, और मैं हंसा। मैंने कहा वो ज़िंदगी गुजर गई है वो, लेकिन कभी भी ये ज़िंदगी में देर नहीं होती, कभी भी कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट, जैसे कि अयूब शेख आपका सवाल है, आर्टिस्ट जो है वो बॉर्न होता, उसके अंदर ही होता है। वैसे तो हर आदमी में होता है, उसको अब उसके माहौल पे ये मुनहसर है कि वो कैसे ज़हूर करे, कैसे नमूदार हो। परवरिश के उसकी अगर हो गई परवरिश अंदर के आर्टिस्ट की, तो वो बाहर आ जाएगा और वो कायनात में उसका निकास हो जाएगा, वरना नहीं, फिर अंदर ही, वरना वो नॉवेलिस्ट, वो अफसाना निगार, वो शायर मर जाता है। ये जो मैं बसों, और जब मैं जाता था कुंडरी, हैदराबाद, फिर रास्ते में आते थे, जैसे मैं ट्रेन पे जाता था जो लूप लाइन पे चलती शाह लतीफ़ ट्रेन है। हाँ, उसका नाम शाह लतीफ़ हाँ, ट्रेन है। हो गया। मेहरान एक्सप्रेस जाती हाँ, थी कराची से। कराची से। अच्छा, वहाँ पे उतर के फिर आगे आप जा रहे हैं रिक्शे पे, टांगे पे, बस पे, तो पीछे एक पोइट्री लिखी होती थी हर एक के, मुख्तलिफ, तो सिंधी में भी होती थी, उर्दू में भी होती थी, तो बड़ी असर अंगेज़ होती थी। तो मैं देखता था कि ये जो मासूम और गरीब लोग हैं, जो हारी और किसान हैं, जब आप उनके पास बैठते और वो कभी कुछ बैत पढ़ता, कुछ शेर सुनाता, कुछ गाना सुनाता, नगमा सुनाता, तो आप झूम उठते और देखते कि वो कितना हसीन और टूटा हुआ आदमी है अंदर से, कितना बड़ा आर्टिस्ट है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाता है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मज़े की बात ही है। सुभान अल्लाह। तो वो ऐसे, तो उन्हीं दिनों के, वहीं के हम हैं और वही ज़िंदगी है। दादा को नहीं देखा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी, और वो गलियां अगर मैं अब भी चला जाऊं तो मेरा ख्याल है कि मैं बिखर जाऊंगा वहाँ पर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं वहाँ से निकला क्यों, लेकिन जाना पड़ता है। हर आदमी अपनी जन्मभूमि को छोड़ता है।
یہ بھی تقدیر ہے. کم لوگ ہیں جو اپنی ہی جگہ پہ رہتے ہیں. ہم اس لیے نکلتے ہیں کہ وسائل کی وہاں پہ فراوانی نہیں ہوتی, اسکول کالجز, تعلیم, آگے بڑھنا, کمپٹیشن, ملازمت, تو باہر نکل جاتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس بعد میں معلوم ہوا کہ غلامی ہے, تو جب وہ سی ایس ایس دے رہے تھے تو سی ایس ایس دینے کا خیال کیسے آیا اور وہ غلامی کیسے محسوس؟ بہت اچھی بات. والد صاحب کو خوش کرنے کے لیے. اچھا, کہ میں اماں کو یا والد صاحب. اماں کو بھی, یعنی سب کی یہ خواہش ہوتی کہ بیٹا جو ہے وہ ایک دنیاوی لحاظ سے ایک اچھی جگہ اس کی پلیسمنٹ ہو, وہ کہیں یا تو وہ گورنمنٹ سروس میں ہو بڑی, یا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہو وہ. تو یہ آسان کام تھا میرے لیے بہت, لیکن میں نے اس سے بہت جان بوجھ کے میں نے اس کو ایک طرف کر دیا اور اپنے لیے ایک ایسا راستہ چنا جو ان کی نظر میں اور میری اپنے لیے بھی ایک تکلیف دہ راستہ ہے, جس میں آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن اندر اندر آپ اس لیے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہاں میں لکھ سکتا ہوں, میں ان میں نہیں ہوں. نہیں, ادھر احمد ایک بات بتائیں. والد صاحب نے کہا آپ نے سی ایس ایس کر کے دکھایا, فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا؟ فرسٹ اٹیمپٹ. اچھا, کس گروپ؟ آئی اسٹوڈ سیونتھ ان ہول پاکستان. 84 کی بات ہے. اچھا, 12th کامن تھا. 12th کامن. تو پھر آپ کیا ہوتے آج؟ میں اس وقت کمشنر ہو کے ریٹائر ہو جاتا. ریٹائر ہو جاتا. اچھا, تو وہ ڈی ایم جی گروپ تھا. تو جب آپ نے چھوڑا تو والد صاحب سے مشاورت کی یا بس کہا کہ انہوں نے کہا تھا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, انہوں نے کہا تھا کہ تم شاید دے کر 1 سال تک, لیکن وہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں آؤٹ ہو گیا تھا, پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا تھا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ میں شعر لکھ رہا تھا کہ نہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا تھا کہ نہیں بیٹھ رہا تھا, میں زندگی میں شکست کھا رہا تھا کہ نہیں کھا رہا تھا, میں رسوائی اور مجھے ناکامی اور ذلت مل رہی تھی کہ نہیں مل رہی تھی. تو وہ آج میرے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں جو میرے بیچ میٹ اور کلاس میٹس تھے, میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں, سب دیکھتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ آئی ایم بیٹر آف. اچھا, ویسے سی ایس ایس پاس بھی کیا, ڈی ایم جی گروپ میں ملا, والد محترم کی خواہش بھی پوری ہوئی. جب آپ چھوڑ رہے ہیں سال کے اندر تو گھر میں وہ غمزدہ بہت زیادہ ماحول کتنا رہا؟ بہت زیادہ رہا. ہاں, میری ناکامیوں پہ گھر بہت اداس تھا. ہاں, اور اداس ہی رہا آخر تک. اس کا بھی مجھے دکھ ہے والد صاحب کے کو کہ والدین پورے خوش نہیں تھے. تو پھر آپ نے شاعری کی. ہاں, اور ادب کی کس صنف میں گئے؟ میں غزل کہتا تھا اور نظم زیادہ کہتا ہوں. نثر میں نہیں گئے؟ نثر میں تیار ہے, ایک ناول تیار ہے, بلکہ 2 کتابیں ہیں. ہاں, لیکن ناول پہلے تیار ہے. ٹھیک ہوا. ابھی 84 کے بعد آپ نے وہ کیا, پھر آپ نے کیا کیا 84 کے بعد کی تاریخ؟ اس کے آسان ہے. پھر وہ کراچی میں ایک جاب کی, مارکیٹنگ کی, پھر دوسری جاب کی, پھر اس کے بعد اپنا چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ, پھر ایکسپورٹ میں رہا, پھر اس کو کافی بہتر لیول پر میں لے گیا. پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پھر میں یہاں رہ نہیں سکتا تھا, تو مجھے جانا پڑا. اچھا, بس یہ بات. پھر آپ گئے؟ میں چلا گیا. کب گئے؟ میں 18 سال پہلے گیا. نہیں, 18 کا مطلب ہے 2007 2006-7 جنرل پرویز صاحب کے دور میں. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے کہاں گئے؟ میں ہیوسٹن اترا اور کچھ دنوں کے بعد میں نیو یارک چلا گیا, پھر وہیں رہا. وہیں رہے. وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہلے تو میں نے بزنس چینج کی. ہاں, ایک جاب کی ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں, پھر میں نے پڑھایا ایڈجنکٹ, کچھ مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر ملتے رہے, لیکن اس کے لیے پھر مجھے بڑی تگ و دو کرنی پڑی. مجھے وہاں پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیے تھا, مطلب وہ کرنا ضروری تھا پھر, لیکن ٹف ٹائم مل رہا تھا, پیسے کم تھے, تو لیکن خواب میرا وہی تھا, لیکن وہ میں کر نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ دوسرے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو پھر کام دوسرا دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس وقت ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے, میں وہ چلاتا ہوں. اچھا, ابھی آپ وہاں نیو یارک میں جی ایک آفس سنبھالے ہوئے ہیں؟ ہاں جی ہاں.
ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا آپ کی جو زندگی ہے یہ شعر و شاعری ادب لکھنا پڑھنا تو کتنے لوگ آپ سے متاثر ہوئے ہوں گے پازیٹیولی؟ بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. بڑا عجیب سوال کیا ہے بھائی, یہ سوال حیرت میں مجھے ڈال دیا ہے. ڈاکٹر ایوب شیخ شاید یہ سوال کر سکتے ہیں. اس میں ایک بوسٹنگ ہے اور ایک خود ستائشی ہے جس کو میں بڑی ہی گھٹیا حرکت سمجھتا ہوں. نہیں لیکن دامن میں اگر سچائی ہے تو پیش کریں. ہر آدمی نے مجھ سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ اس کو گرویدگی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں. اچھا ہر آدمی. تو میں نے دیکھا کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں اور اگر آپ شکست کھانے کے لیے, کوئی آدمی آپ کو لین دین میں دھوکہ کر رہا ہے, کوئی آدمی آپ کو وعدے پہ دھوکہ کر رہا ہے اور آپ مسکرا کے اس کو کرنے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملات اور تعلقات ہیں اس میں آپ 100% دیانتدار رہتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر وہ آدمی ظاہر ہے کہ ایک پڑوسی ہو, کام کی جگہ کے لوگ ہوں, آپ کے کولیگز ہوں, شعر و ادب کی دنیا کے ملنے جلنے والے ہوں, وہ سب آپ سے پھر واقعی متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ تو میں نہیں, یہ میں نے بات اس لیے کی کہ یہ بھی پھر ایک بات عجیب لگتی ہے. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا پوائنٹ بلینک, مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں لگا کہ جس نے مجھ سے نفرت کی ہو. شاید اس وجہ سے کی ہو کہ میری جلد کا رنگ اور ہے یا میں کسی مائنورٹی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں, وہ اس نے کی ہوگی. لیکن میری شخصیت, لین دین, تعلق اور میری بات, میری روح جو اس کو منتقل کر رہی ہے اس کی بنیاد پہ اس نے محبت کی مجھ سے, صرف مجھ سے محبت کی گئی. اور نفرت جو چند ایسے مٹھی بھر لوگوں نے کی ہوگی وہ اس کے اسباب دوسرے ہوں گے, میں نہیں تھا وہ. یہ شعر و ادب, یہ کہانیاں, یہ وہ, جب آپ کراچی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں یہاں کتنے برس رہے؟ ہائے بہت برس رہا. کراچی بھی سندھ ہے میرا. ہاں یہ گلیاں ہیں جہاں پہ ہم سب آپ راتوں کو دن کو ملتے تھے اور گھومتے تھے. یہاں میں رہا, آپ یوں سمجھیے 25 سال رہا. 25 سال. کون سے بڑے شاعر ادیب ان کا اثر قبول کیا؟ واہ, بہت اچھی بات. عبید اللہ علیم, نصیر ترابی, رسا چغتائی, پھر یہ گروپ ہے جس میں سلیم کوثر, صابر ظفر, جمال احسانی, یہ وہ گروپ تھا. اور جو ہم اثر تھے جس میں جاوید صبا, اجمل سراج, احمد نوید, اعظم بہزاد, لیاقت علی عاصم, ان کے ساتھ گھومتے تھے, بیٹھتے تھے, عارف امام. تو یہ تھا وہ حلقہ جس سے اثر قبول کیا. تو نثر میں یہ تو زیادہ تر آپ نے جو بتایا وہ زیادہ شاعر ہی ہیں ہمارے سارے, یہ سب شاعر جو ہے. ہاں. نثر میں ایسا تھا کہ یہاں کراچی میں ایسے افسانہ نگار کم تھے, لیکن میں کہوں گا کہ احمد حمیش نے بہت اثر کیا. ان کی نثر جو کہانی مجھے لکھتی ہے, ان کی نظم وہ حیرت ناک تھی. وہ ایک مختلف آدمی تھے, وہ روٹین کے آدمی نہیں تھے, نہ کمرشل تھے اور نہ وہ دکھاوے کے لیے ادب لکھتے تھے, نہ کمپٹیشن کے لیے ادب لکھتے تھے. میں آپ کو ڈاکٹر ایوب ایک بات بتانا چاہتا ہوں. افسوسناک بات یہ ہے کہ بیشتر ادب, بیشتر شاعری ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں آپ وہ ادب نہیں پیدا کر سکتے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ شیخ ایاز نہیں ہے اب ہمارے اندر. کہاں کہ شاہ لطیف کے فالوورز میں ایسے ایسے بڑے نام پیدا ہو سکتے تھے, کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے. بات یہ کہ یہ خلوت اور تنہائی کا کام ہے. یہ جب آپ پبلک میں, عوام میں آتے ہیں کچھ شعر پڑھنے سنانے, آپ کو فوراً دوڑ کے خلوت میں چلے جانا چاہیے اس کے بعد. لیکن اگر آپ مستقل وہاں پہ رہنا چاہیں گے تو آپ اپنا قتل کر رہے ہیں. تو نظر نہ آنا چاہیے. نہیں, اگر آپ نظر آئیں گے زیادہ تو آپ کام نہیں کر رہے, کیونکہ کبھی کبھی نظر آنا چاہیے. تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ادھر تو کچا پکا ہوتا تو لے کے بھاگتے ہیں. تو اتنی نام کی خواہش ہے, مائک کی, تصویر پہ آنے کی اتنی خواہش ہے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کیا ہو گیا, یعنی کیا ملے گا. اب تو کوئی دیکھتا بھی نہیں. ٹک ٹاک کے زمانے میں ہماری جو میموری ہے وہ فش میموری ہو گئی.
मछली जो गोल्ड फिश है एक्वेरियम में होती है, वो एक रास्ते पे जाती है तो वहां जाती है, वापस जाती है, भूल जाती है, फिर वो जब जाती है तो उसके लिए नया रास्ता होता है, सेम रास्ता, वाह, तो तब मछली जिंदा रहती है समंदर में, मतलब मर जाए। अगर मछली अपने सफर से वाकिफ हो तो व्हेल मछली, कछुए, मगरमच्छ, ऊद बलाव, ये सब मर जाए कि मैं इतना लंबा तारीख रास्ता मैं जा रही हूँ। वो चूंकि भूल जाता है 1 सेकंड में, इसलिए मछली के कांटे में जब वो बेट होता है शिकार के लिए, कीचवा लगा है या कोई चीज़, तो वो मछली उसे आती है, मुंह मारती है और वापस चली जाती है जख्मी होके, फिर दोबारा आती है तो उसके लिए नया रास्ता है, वो पकड़ी जाती है या नहीं पकड़ी जाती। तो इस मेमोरी के ज़माने में आदमी क्या चाहता है, कोई किसी को याद नहीं रखता। अब 2024 में जो आपका मीडिया पे आना है वो कोई हकीकत नहीं रखता। आपकी लिखी हुई चीज़, आपकी छोड़ी हुई किताब, उस पे फैसला होगा कि आप क्या करके गए। और ये इतना पतला अदब लिखने से कोई वक्ती वाहवा का कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारे दोस्तों को, अहबाब को, दोस्तों, दुश्मनों को पता नहीं है। तो कभी कभी नमूदार होने में बहुत भलाई है, अपनी और दूसरों की भी। वैसे एक बात बताएं कि किसी शायर को शायरी करने के लिए ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसे जो उसका निक्सुक दुरुस्त करने के लिए उसको वाक़तन पता होना चाहिए कि मीटर में, वज़न में, वो तो नोक पलक और बाकी चीज़ें, रिदम उसका, रिदम के लिए, ये वो सब, वो तो ठीक है, वो तो उस्ताद करेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में डे बाय डे इदारे अच्छे हो रहे हैं और ताकि फसल अच्छी निकले, या इदारे मादूम हो रहे हैं ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए? इदारे मादूम हो चुके हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि जहाँ ये कॉन्सेप्ट ना हो, जहाँ पे ये बात ही क्लियर ना हो कि हमारा प्राइमरी स्कूल जो है उसको सब चीज़ें मैसर होनी चाहिए। एक इमारत हो मुनासिब, उसमें बच्चों के लिए उस्ताद हो जो पढ़ाने वाले अहलियत रखता हो, उसके लिए गुसल खाना हो, उसके लिए वहाँ कुछ खाने का इंतज़ाम हो, उसके लिए वहाँ नरमी और मोहब्बत का एक जगह हो, जिस डेस्क पे वो बैठे वहाँ से सीख के जाए। हम जाते थे, हम खौफ में लरज़ जाते थे। हमें, हालांकि मुझे मार इसलिए नहीं पड़ी कि मैं मेहनत करके उस ज़िल्लत से बचना चाहता था जो सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड में मिलेगी, लेकिन ऐसे ऐसे शानदार स्टूडेंट्स को ऐसी ऐसी थप्पड़ें पड़ी हैं, ऐसे ऐसे डंडे पड़े हैं कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं आज भी दिल मेरा दर्द से भर जाता है कि क्यों उस्ताद मारते थे। तो ये ऐसा जालिमाना माहौल है। आपका स्कूल है, वहाँ पे आप फिर आप वहाँ पे बायस्ड हैं, यानी क्या कहते हैं इसको उर्दू में, आप इम्तियाजी सलूक करते हैं। अगर वडेरे का बच्चा है तो वो आगे बैठेगा, उसे मार नहीं पड़ेगी। अगर हारी का बच्चा है तो बैक बेंचर, उसको कान पकड़ाए जाएंगे, उसको जलील किया जाएगा, उसकी रूह को कुचल दिया जाएगा। तो जब तक आपका स्कूल ठीक नहीं होता, आपका उस्ताद जो है वो असल उस्ताद जो बाई चॉइस आया हो, बाई चांस ना आया हो कि कोई और नौकरी नहीं मिली तो उस्ताद बन गया, उसके घर से स्कूल तक उसके लिए कुछ सवारी का बंदोबस्त हो, उसके कोई लिबास। हमने टूटी हुई चप्पलों में साथ पड़ा है। आप देखिए, हम कहेंगे हुकूमत, बात यह कि हुकूमत तो फ़र्द की है, हेडमास्टर की तो हुकूमत है ना, तो वो काम कुछ क्यों नहीं ठीक कर रहा। तो रोड हैं, आपके सड़कें हैं, वहाँ पे कचरा बिखरा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, सफाई नहीं है, बेहंगम ट्रैफिक है, लोग मरते हैं और मर जाते हैं, डंपस्टर मार देते हैं। तो एक सिस्टम की पूरे तारों पौध बिखरे हुए हैं। इसकी जो फाइबर है, मॉरल फाइबर है या उसका स्ट्रक्चरल फाइबर है, वो ब्रोकन है। तो इसको ठीक करना है, वो फर्द एक खड़ा हो जाए। अहमद, वो ब्रोकन है या क्रैक्स पड़े? इसलिए ब्रोकन है कि अगर आप चंद 100 रुपए रिश्वत लेकर एक ट्रैफिक वायलेशन में से निकल सकते हैं तो ब्रोकन है। लेकिन अगर आपको एक आदमी बगैर रिश्वत के आपको छोड़ रहा है कि आपका कसूर नहीं है या मामूली कसूर है, वो सरजनिश करके छोड़ रहा है, तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है कहीं कहीं से डेंट पड़ा हुआ है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी मुझे शायरों के, अदीबों के हवाले से
ایک سوال کا جواب دیں کہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کے ذمے دو کام تھے کہ یونیورسلی جو کیلیبر ہے اس دنیا کے لوگوں کا وہ شیئر بھی کیا جائے اور ایکسچینج بھی کیا جائے. دوسرا اس پہ ریسرچ کی جائے تاکہ اپنی سوسائٹی کو ہم سدھارتے سنوارتے آگے بڑھاتے چلیں. آپ نے ایسا سسٹم یہاں دیکھا ہے کہ یونیورسٹیاں اپنا یہ کام کر رہی ہیں یہاں پر؟ ہاں نہیں. نہیں. دیکھیے نام لے دیتا ہوں. ایچ ای سی میں ہائر ایجوکیشن جو بورڈ تھا اس میں وہ ڈاکٹر تھے, کیا نام تھا ان کا, رحمان, کیا نام تھا, اسلام آباد میں, جنہوں نے اتنے پی ایچ ڈیز فیک نکالے کہ پاکستان کو اوپر سے برباد کرنا شروع کر دیا ملک کو. پہلے تو نیچے سے برباد ہو رہا تھا. دیکھیے کوٹا سسٹم میں اس کے حق میں ہوں. عطاء الرحمان. عطاء الرحمان. کوٹا سسٹم کے میں حق میں اس لیے ہوں کہ اگر فلاں 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 وہ اپنے وسائل کی وجہ سے نہیں آ رہا تو اس کو جاب ملے, لیکن اس لیے نہیں کیونکہ اس نے 33% لیا تو اس کو جاب دو. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بیشتر دیکھیں کہ میرے جتنے کلاس والے تھے سب نے کہا ہم کسٹم میں جاب کرنا چاہتے ہیں. جو سی ایس ایس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم کسٹم میں جاب کرنا چاہتے ہیں. ان کی چوائس یہ تھی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کیوں, تو وہ فارن سروس میں یا ڈی ایم جی میں کم یا پولیس میں, تو اس سے آپ کو مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مفلسی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں جلدی پیسے آئیں. جب آپ اس مفلسی کو باؤنس کرنے کا انہوں نے طریقہ وہی دبدبا سمجھا. یس, یہ سمجھا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو قناعت ایک بڑی عجیب چیز ہے. قناعت, میں نے سندھ میں قناعت نظر آئے گی, اس کے پاس ایک مرغی ہوگی, رات کو آپ پہنچیں گے وہ ذبح کر دے گا. وہ قناعت اگر آپ اس بچے کو بھی منتقل کریں جو پڑھ کے سی ایس ایس کر رہا ہے, جو پڑھ کے لیکچرر لگ رہا ہے, جو ڈاکٹر بن رہا ہے, جو انجینئر بن رہا ہے, وہ ایمانداری اگر اس کے اندر وہ سرایت کر جائے جس کو وہ شہر میں آتی چھوڑ دیتا ہے, تو پھر بہت ایک صورتحال اچھی ہو جائے گی. آپ نے سوال یہ کیا تھا وہ یونیورسٹیز وہ کام کر رہی ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا میں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ہارورڈ میں کیا ہو رہا ہے, آکسفورڈ میں کیا ہو رہا ہے, اٹلی میں جو وہاں ایم آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے, اٹلی کی انسٹیٹیوشنز کیا کر رہی. اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گوگل, یوٹیوب, اے آئی کے بعد ہر چیز میسر ہے. تو کیوں نہیں آپ اصل چیز جوہر کو لے رہے ہیں. یہاں پر سب دوستوں نے مجھے کہا کھانا کھاتے ہیں, کسی دوست نے آپ کی طرح نہیں کہا کہ آؤ گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو جہاں آپ کا انٹرٹینمنٹ یہ ہو کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم غور و فکر کر کے کسی ایسی نتیجے کی طرف پہنچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنے ارد گرد, آپ کہیں کہ نہیں میں آیا ہوں تو اس کھانے پہ بیٹھیں گے, جو کہ میں نے 100% انکار کیا. تو اس سے بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک مجھے لگتا ہے کہ اندر سے ایک مفلسی نکلتی نہیں. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, تو وہ حصے لطافت مٹ چکی ہے. اس کو کرنے کے لیے شاید اب میرا خیال ہے کہ نئے نوجوانوں میں ہو رہا ہے, لیکن نیا نوجوان بھی لباس کا کانشیس ہے. بھئی امریکہ کی ترقی کی ایک وجہ ہے, وہ برٹش رول میں نہیں ہے, وہ ٹائی کوٹ پینٹ سوٹ کا ملک نہیں ہے. وہ ایک ٹی شرٹ ہے, جاگر ہے, پھٹا ہوا جاگر ہے, بنیان, کوئی وہ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر ہے, آپ حیران رہ جائیں, چیئرمین ڈاکٹر اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے, انجینئر, مجھے آتا ہے اسی طرح. They are not dress conscious. They want to deliver. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کیا ہے اس صبح سے. وہ آتا ہے اسی طرح, سڑک پہ وہ شیو کرتے کرتے ٹرین میں بیٹھتا ہے وہاں پہ یا گاڑی چلاتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. اور جس دیانت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ حیرت انگیز ہے. وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. آپ کا کام ہے ہزاروں لاکھوں کا رکا ہوا, وہ آپ کی باری ہے, آپ کو بغیر کسی پیسے کے, رشوت کے, یس, کانسیپٹ ہی نہیں, ملاوٹ کا کانسیپٹ نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کیسے بدلے گی, یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا, جو دانشور ہیں انہیں بیٹھنا ہے, سوچنا ہے اور پروپوگیٹ کرنا ہے, تو پھر ہوگا. لیکن فوراً کرنا ہے, اس سے پہلے کہ زیادہ ہم برباد ہو جائیں.
ہم زیادہ تباہی دیکھیں، ایک اور نسل کی قربانی کر دیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں آپ کی شاعری اپنے سننے والوں کو سنوانا چاہتا ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر شاعر کی جانب لوٹتے ہیں اور ان سے شاعری سنتے ہیں۔ دیکھتے رہیے قلم کار اور اس میں احمد مبارک۔